آج آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملواتے ہیں جس نے 4000 کلومیٹر چائنا بارڈر ہنجراب تک پیدل سفر کیا۔ 21 سالہ نوجوان جو دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر بھی پیدل سفر کرتا رہا۔ بالکل فل اندھیرا ہو گیا تھا تو ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تو وہاں پہ تھوڑا سا خوف آیا تھا کہ پہاڑ ہیں، فرسٹ ٹائم دیکھے تھے اتنے اندھیرے میں اور ویرانے میں، کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ تھی تو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس دفعہ جو ہے نا فیل نہیں ہونا، کیونکہ لائف میں جو کام کیا اس میں فیل ہو گیا ہوں، کبھی مکمل نہیں کیا۔ انہوں نے گھر والوں نے بتایا کہ دادی ماں فوت ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ بہت جو ہے نا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے کہ میں آگے جاؤں یا میں پیچھے جاؤں، کیونکہ ابھی تھوڑا رہ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملا رہا ہوں جس کا جنون اور جذبہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس نوجوان نے کھاریاں سے پیدل سفر شروع کیا اور چائنا بارڈر تک، یہ پہاڑوں سے گھومتا ہوا یہ چائنا بارڈر پہنچا اور کتنے دن اس کو لگے۔ اس سے جانے کے اسد اللہ، یہ بتاؤ کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، کیا خیال تھا کہ آپ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ خطرناک سفر ہے اور پیدل سفر کرو گے، آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ جی، اصل میں جو بات وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ میں نے جو ہمارے رب نے ہمارے پاکستان کو قدرتی مناظر سے نوازا ہوا ہے، میں یہ سب دیکھنے کا خواہش مند تھا، یہ سب دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے پہلے گاڑی موٹر سائیکل کا پلان بنایا، لیکن نہیں، اس پہ میں نے کہا کہ میں نے گزر جانا ہے، نہ میں ادھر کے لوگوں کو دیکھ پاؤں گا، نہ ادھر کے گاؤں دیکھ پاؤں گا کیسے ہیں، کیسے مطلب لوگ رہتے ہیں، ان کی کیسا ان کا کلچر ہے۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے میں نے پھر پیدل سفر کا جو ہے نا آغاز کیا کہ میں نکلوں پہلے پنجاب سے کے پی کے، پنجاب سے کشمیر، کشمیر سے کے پی کے سے پھر گلگت بلتستان۔ تو یہ ایک الگ سا ایکسپیرینس تھا میرے لیے کہ پہلے پنجاب میں، یہاں پہ بھی الحمدللہ کافی لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، تو بہت سے لوگوں نے تنقید کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتا دو کہ آپ شروع کہاں سے ہوئے اور کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے آپ چائنا بارڈر پر پہنچے؟ جی الحمدللہ، کھاریاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور کھاریاں سے میں نے دینا سے اسلام آباد، اسلام آباد سے مری سے کوہالہ برج آزاد کشمیر، وہاں سے مظفر آباد سے بالا کوٹ، کاغان، ناران، بڑوئی، گٹی داس سے بابو سر ٹاپ کلیئر کر کے آگے پھر چلاس کے بعد میں نے پھر جگلوٹ کے بعد گلگت سے آگے گلگت کے آگے نگر کے بعد ہنزا کے بعد اپر ہنزا گوجال، اور وہاں سے سوس سے سیدھا ہنجراب۔ اچھا اسد اللہ، یہ بتا دو کہ یہ اتنا خوفناک سفر تھا، رستے میں کہیں ڈر گئے ہو یا خوف آیا ہو کہ یار یہ جنگل بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں، تو ڈر تو خوف تو نہیں ہے آپ کو لگا؟ جی ایسا صرف دو جگہ پہ ہوا ہے۔ ایک جب میں جا رہا تھا گلکن حسینی، جہاں پہ حسینی برج ہے، سسپینشن برج، وہاں سے جب میں جا رہا تھا تو پاسو کونز کراس کی ہیں، تو پاسو کونز اور خیبر کے درمیان میں ایک جگہ آئی، وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، تو اس لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کافی ٹائم میرا جو ہے وہ ویسٹ ہو گیا، تو میں پار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ وہ مسلسل ہو رہی تھی۔ تو وہاں پہ پھر مجھے ٹورسٹ پولیس نے میری ہیلپ کی اور مجھے پار کروایا کہ اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو پھر میں نے کافی سپیڈ لگائی، تو اس کے باوجود بھی میں خیبر پہنچنے سے 2 کلومیٹر پیچھے پہنچا تو بالکل فل اندھیرا ہو گیا تھا، تو ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی، تو وہاں پہ تھوڑا سا خوف آیا تھا کہ پہاڑ ہیں، فرسٹ ٹائم دیکھے تھے اتنے اندھیرے میں اور ویرانے میں، کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ تھی، تو بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ وہ رب کی ذات ہے، وہ ہی حفاظت کرے گی، اگر اسی نے ان کو بنایا تو اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو مجھے الحمدللہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے۔ اسد اللہ، یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا تو کیا کیا قدرت کے نظارے آپ نے دیکھے اور وہاں کے لوگ کیسے تھے؟ جی جیسے ہی اپنے پنجاب سے نکلے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پنجاب کو بھی رب کی ذات نے میدانی علاقوں سے نوازا ہوا ہے، اور یہاں سے ہوتے ہوئے جب مری پہنچا تو ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہوئی، تو کیونکہ مری میں بھی میری فرسٹ ٹائم تھی، اس لیے میں نے وہ روٹ ہے وہ چوز کیا، تو مری پہنچ کے وہاں سے پھر آگے جب میں گیا ہوں کے پی کے میں، ناران کاغان میں، تو وہاں پہ پہنچ کے کافی کچھ دیکھا، گلیشیئر دیکھے، اس کے بعد بہت سے خوبصورت اور سرسبز پہاڑ دیکھے، خاص طور پہ کشمیر کے
کشمیر کی وہ سرخ مٹی وہ سب کچھ، اور اس کے بعد آگے گیا ہوں تو خشک پہاڑ دیکھے چلاس کے، بابو سر ٹاپ جیسی جگہ اونچائی والی، اور وہاں پہ مارکیٹ اور ایک پراپر بنی ہوئی ہے، وہ چیزیں دیکھ کے ایک بہت خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ وہاں پہ ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے کافی جو ہے نا ادھر لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں، تو وہاں پہ وہ سب دیکھ کے چلاس کی گرمی دیکھ کے پھر آگے ٹھنڈا موسم خنجراب جیسا دیکھ کے تو بہت خوش ہوا میں، کیونکہ پہلے گرمی کے بعد سردی، پھر گرمی، پھر سردی، تو یہ ایک الگ سا ایکسپیرینس تھا۔ اچھا اسداللہ، یہ بتا دو کہ اتنے لمبے سفر میں انسان کو تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، تھکاوٹ نے یہ میچور آپ کے جسم نے جواب دے دیا ہوگا یار اسداللہ رہنے دو، کدھر جا رہے ہوتے ہیں فران علاقوں میں، پہاڑوں میں، جسم نے محسوس کیا ہو کہ آگے نہیں جانا چاہیے، ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی، جب پہلا دن تھا میرا تو آدھے راستے میں پہنچا ہوں سرائے عالمگیر، جیسے ہی سرائے عالمگیر پہنچا ہوں تو وہاں پہ پہنچتی میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، تو مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ وہ میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا تھا پہلے دن سے ہی، کیونکہ اس دن پانی بہت کم استعمال کیا، تو وہاں پہ پھر ایک دفعہ ہمت ٹوٹی ہے کہ یہاں سے اب واپس چلے جاؤ، تو میں نے پھر سوچا نہیں، واپس جاؤں گا تو اس دفعہ جو ہے نا فیل نہیں ہونا، کیونکہ لائف میں جو کام کیا اس میں فیل ہو گیا ہوں، کبھی مکمل نہیں کیا، تو اس وجہ سے بہت سے فضول کام کیے، تو میں نے سوچا اب یہ کر کے دکھانا ہے، تو میں نے بس ہمت بڑھائی، بڑی مشکل سے جیلم پہنچا، وہاں پہ ایک ہوٹل لیا، تو وہاں پہ ریسٹ کی تو پھر وامٹنگ کی، اس کے بعد میں بالکل فریش ہو گیا، تو تقریباً 4:30 بجے وہاں سے نکلا، تو وہاں سے نکل کے 7:15 7:30 میں دینہ پہنچ گیا تھا، اور اس کے علاوہ جیسے ہی میں مظفر آباد پہنچا، مظفر آباد پہنچنے تک میری جو ٹانگیں ہیں وہ ریڈی ہو گئی تھیں، کیونکہ ٹانگیں اس سے پہلے سوج گئی تھیں، اور بہت سی مشکلات آتی تھی کہ میں چلتا تھا 2 منٹ رکتا تھا، 2 منٹ تو زیادہ ہیں، 2 سیکنڈ بھی صرف رک جاتا تھا تو پھر چلتا تھا، تو میری ٹانگیں جو ہے نا وہ بہت درد کرتی تھیں، بہت تکلیف ہوتی تھی، چھالے بن گئے، تو بہت سی مشکلات آئی ہیں، لیکن کیا ہے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ مجھے صرف اپنے رب پہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہونا ہے، کیونکہ یہ پرماننٹ نہیں رہنا، یہ سب برداشت، وہ ایک چیز آ جاتی ہے اس میں کہ برداشت، یہ چیزیں ہم برداشت کر لیں گے تو سب کچھ آسانیاں ہی آسانیاں آگے۔ اچھا اسداللہ، یہ بتاؤ کہ جب آپ کو اطلاعات ملی کہ آپ کی دادی جو ماں فوت ہو چکی ہیں، تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ کیا ارادہ رکھتے تھے کہ آگے جاؤں، پیچھے جاؤں، واپس جاؤں؟ کیا آپ کا لایا عمل آپ کو یا آپ نے فیل کیا ہو؟ جی، میں جیسے گلگت سے نکلا ہوں تو مجھے کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا عجیب سا، تو میں نے گھر کال کی، گھر والوں نے بھی نہیں، میں نے کال کی کہ حال وال پوچھوں، تو مجھے پھر انہوں نے گھر والوں نے بتایا کہ دادی ماں فوت ہو چکی ہیں، مجھے انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور میرے لیے وہ صرف یہی دعا کرتے تھے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور اس کا کچھ بن جائے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اس کی بہت سپورٹ کی ہے زندگی میں، کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس کا کچھ بن جائے میرے جیتے جی، تو میں نے پھر وہاں پہ بہت جو ہے نا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے کہ میں آگے جاؤں یا میں پیچھے جاؤں، کیونکہ ابھی تھوڑا رہ گیا، تو وہاں پہ یہ چیز میں ابھی ذہن میں میرے دوڑ رہی تھی، سوچ رہا تھا، تو گھر سے دوبارہ کال آ گئی والد صاحب کی، تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ سفر جو ہے اپنا جاری رکھو، کیونکہ میں گلگت میں ڈیوٹی کرتا تھا آرمی کی، تو وہاں سے آتے ہوئے مجھے 2 دن لگتے تھے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ آگے کا سفر جو ہے وہ جاری رکھو، کیونکہ اگر آپ اتنا کر آئے ہو تو وہ تھوڑا رہ گیا وہ کرو، یہ تمہاری دادی کی بھی یہ خواہش تھی، تم یہ کمپلیٹ کرو، ان کی روح کو بھی خوشی ملے گی، اور میں نے پھر بڑی مشکل سے اس سفر کو دوبارہ آگے بڑھایا، اور والد صاحب نے کہا کہ دنیا کی باتوں میں نہیں آنا، میں نے اجازت دی ہے، میں خوش ہوں تو دنیا کو چھوڑ دو، تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ میرے والد صاحب نے میری لائف میں فرسٹ ٹائم میرے سے خوش ہوئے، اور مجھے آگے اتنے مشکل وقت میں انہوں نے میری جو ہے حوصلہ افزائی کی اور مجھے آگے بھیجا۔ اچھا اسداللہ، لاسٹ میں یہ بتا دو، جو لوگ یا لڑکے یا جانے جاتے ہیں، پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا آپ کو تو تجربہ ہو چکا ہے نا اب، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سامان ساتھ لے کے جانا چاہیے اور احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی میں ابھی فل ایکسپیرینس نہیں ہوا، کیونکہ کوئی بھی کام ہے اس کا پورا ایکسپیرینس کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، ہر چیز بڑھتی ہے،
जदीद हो रही है। मैंने बहुत कुछ लिया है, मैंने हर चीज़ एक जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उससे हट के ली है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे स्लीपिंग बैग हो गए, आर्म बैग हो गया, मैं लैपटॉप बैग लेके चला था। तो मुझे आगे अल्हम्दुलिल्लाह कदीर गिलानी साहब मिले, तो उन्होंने एक रक सैक दिया। मरी पहुंचा तो वहाँ पे अजीज़ हाशमी साहब थे, उन्होंने मुझे कैंप दिया। फिर कागान में पहुंचा तो वहाँ पे पहुंच के मैंने एक स्लीपिंग बैग ख़रीदा, लेकिन वो स्लीपिंग बैग बड़े साइज़ का था, उसका अपना वेट तकरीबन 2 सवा 2 kg था। तो ये चीज़ें असल में यह है कि रोड पे जो ट्रैक होती है सिर्फ पैदल, उसके लिए मैंने जो शूज़ जो चूज़ किए हैं वो हैं सर्विस के, ये 28 पुराने जो जिन्हें चीता के शूज़ कहा जाता है। जो डंकी लगाने वाले। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने सुना था कि डंकी वाले ये शूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये शूज़ जो हैं ये ख़रीदे, और मैंने कहा इनका एक्सपीरियंस जो है ना वो मैं ये इनको भी चेक करता हूँ कि कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक बस ऊपर से थोड़ा गंदे हो गए हैं, लेकिन नीचे से उनका सोल आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको इस सारे सफ़र में किसी ने सपोर्ट किया हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक जो है ना ग्रुप है पूरा, एक बंदा तो नहीं, पूरा ग्रुप है। सबसे पहले मुझे अली अहमद ताहिर साहब ने सपोर्ट किया, वो प्रेसिडेंट है केटो किंग टूरिस्ट एसोसिएशन के, और उनके मेंबर हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई, द एडवेंचर बॉयज़ उनका ग्रुप है, उन्होंने सपोर्ट की। और उसके बाद कदीर गिलानी साहब, द ग्लाइडर्स उनका ग्रुप है, उन्होंने अपनी वालदा के साथ सफ़र किया था नॉर्दर्न एरियाज़ का बाइक पे। और उसके अलावा CRC क्रॉस रूट मोटर बाइक ये ग्रुप है, और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बाइकर कम्युनिटी और तमाम वो लोग जो टूरिस्ट को मतलब प्रमोट करते हैं, ख़ास तौर पे AJK टूरिस्ट पुलिस, GBK टूरिस्ट पुलिस, और जो लोकल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है कि उन्होंने मिल के मेरा ज़बरदस्ती इंटरव्यू किया, और सोशल मीडिया पे वो वीडियो लगाते रहे, टिकटॉक पे लगाते रहे। तो ये सब जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोकल लोगों की वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे मीडिया की वजह से। नाजरीन, ये थे असदुल्ला, जो कि जिसका जुनून और जज्बा आपने देखा कि किस तरह वो पैदल सफ़र करता है पहाड़ों में और ख़तरनाक तरीन जंगलों में भी गुजरता है। उसकी ख्वाहिश यही है कि वो पैदल कुदरत के नज़ारे देखना चाहता है। तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी दें कि इस नौजवान की हौसला अफजाई के लिए।